ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے مجھ سے. یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں ہی بن گیا ہوں. کوئی بندہ اٹھتا ہے وہ اپنی زندگی میں دین کی خدمت یہ سمجھتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے. جس طرح ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اس وقت لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ مرنے سے پہلے ایک مسجد بنوا دینی ہے, ایک مدرسہ بنوا دینا ہے. اب آپ کو پتا ہے اکانومی اجازت نہیں دیتی, مدرسہ اور مسجد بنانا تو مشکل کام ہے. اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر صاحب کے خلاف ضرور بنانا ہے. ٹوٹل دین کی خدمت یہ ہے, تمام فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. چلیں ہم اس کلپ کو درست بھی سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ کوئی علمی رد کرتے, چھوٹی چھوٹی کلپنیاں کاٹتے ہیں اور ان کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں جو وہ بیان کر کے اپنی عوام کو اکسا سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میں ڈر جاؤں گا؟ نا 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 چھڑ دو. آلے تک نہیں تو پتا لگا جتنا منو چونڈی ماری جائے میں اتنا ہی لمبا پا لیا تو پھر کیا نو. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور جس طرح ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سیدھا جو ہے ہینڈلرز کے بارے میں بات کرنی ہے, تو یہ بھی آپ یاد رکھیں میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کوئی شاید سمجھتے ہی نہیں ہو, تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, تمہارے چھوٹے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پوڑ کے رکھ چھڑنے جو پچھو لے کے اگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے, اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے. اور کس وجہ سے؟ ان کی یہ جو روحانی اولادیں ہیں نا, انہوں نے ان کو بے عزت کروایا. اور دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اس کا میری زندگی یا میری موت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو کام ڈرنا تھا وہ ڈل گیا ان کے ساتھ. اب تو یہ کام پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. جائیں لائف سٹوریز سنیں, 200 کے قریب ایپیسوڈز ہونے والے ہیں. کون دنیا میں بندہ ہے جو اس طرح لائف سیشن آ کے کر سکتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کے تو اپنے فرقے کو چھوڑا ہے. وہ سالوں میں کوئی ایک بندہ چھوڑتا تھا اور 20-20 سال اس کی تقریریں پورے ملک میں ہوتی تھی. میں اہل حدیث کیوں ہوا, ہاں میں دیوبندی کیوں ہوا, میں بریلوی کیوں ہوا. کوئی سالوں میں ایک بندہ. اور ادھر روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں. کوئی مریخ سے نہیں, انہی میں سے نکل کے. ہاں اور وہ لوگ جن کو آپ نے تعارف نیگیٹو کروایا تھا, رائے ونڈ والی جماعت یا باپا جانی والی جماعت ملتان شریف والی, وہ تو گھیر کے بندے لے کے جاتی ہے نا, ہزاروں لے کے جاتی ہے تو بیچ میں سے کوئی 2-4 نکلتے ہیں. یہاں سب کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ جاتے ہیں, اور جس کے بارے میں کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ میں نے کیا ان کے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں یا میرے ساتھ اٹیچ ہو کے تو ان کی بڑی پذیرائی ہونی ہے؟ ماں باپ کو اپنے خلاف کرتے ہیں, رشتہ داروں کو اپنے خلاف کرتے ہیں, مسجد کے مولویوں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں, لیکن راستہ نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, یہ سچائی کی طاقت ہے. تو میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا. ظاہر سب سے بہتر تو میں خود سمجھ سکتا ہوں نا کہ میری کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں. تو وہ تو درجنوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر اسے سم اپ کیا جائے نا تو میں نے وہ مینلی 3 چیزیں ڈھونڈی ہیں. ان کے اوپر میں انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے کون سی مصیبت ان کے لیے کھڑی کر دی ہے انہیں پتا چل جائے. پہلی جو آپ سمجھ لیں میرا مقدس جرم ہے کہ میں تمام مسلمان فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ سب سے بڑا میرا جرم ہے, اس لیے کہ یہ نہیں سمجھتے. اب اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا. دوسرا جرم ہے کہ میں فرقہ بنانے, مدرسہ بنانے, جماعت بنانے,
چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف ہوں. اب یہ ساری کی ساری باتیں انہیں سوٹ نہیں کرتی کیونکہ ان سب کی دمیں کٹی ہوئی ہیں. یہ سب یہی کچھ کرتے ہیں. اور جس بلی کی دم کٹی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم بھی کٹ جائے تاکہ وہ نمایاں نہ ہو کہ یہ دم کٹی بلی جا رہی ہے. اے بندہ جڑا جا رہا ہے جنا V8 اے نے جناب وہ فلانے کو اتنا چندہ لیا سی جتے کھا گیا جائے. مدرسہ اتھے کھلوتے آ جائے اور اس نے اپنے اوپر لگا لیا. مدرسہ وہیں کھڑا ہے اور اس نے سارا پیسہ اپنے اوپر لگا لیا. اور تیسرا مقدس جرم جو ہے, جو سب سے بڑا ہے, جو ہماری دعوت کی بنیاد ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. بالکل. اب پوچھیں گے کہ یہ جو بات تم نے ممبر سے بیان کی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, اور بتانا ہمیں آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. کیونکہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف والوں نے نہیں بنایا. دین اس شخصیت پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں تم نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا. یہ ہے اصل جو تیسرا سب سے بڑا جرم, کہ خاموشی کا بائیکاٹ اور پوچھنا ہے. کل تک تو بڑے فخر سے کہتے تھے جناب علماء سے پوچھے نہ آ کے. اب جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں. وہ پوچھنے سے مراد یہ کہتے تھے کہ پوچھیں گے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آپ کا کیا خیال لینا ہے, خیال تو دنیا میں ہر بندہ دے رہا ہے, ہمیں بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں. اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے, جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا, یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروحات لکھ دی. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے, رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا بہاول حق بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم, قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا اشری تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے؟ تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے. داڑ تلے صراط الذین انعمت علیہم ہم صاحب بریلوی صاحب ہیں, جی 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 کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین, انبیاء اکرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا, جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم. نہیں اس تو اگے تو پھر تسی آگے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہیں. نہیں جی فیض ہے سرکار, فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالورز, لاکھوں علماء فرقوں کے, اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے, ان کے مولوی فارغ کر دے. تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا؟ پھر وہ بندہ ہویا نا. اگر یہی کرائٹیریا بنانا ہے آپ نے, کرائٹیریا قرآن و سنت ہے, چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا یہ. اب وہ پہلا جو جرم ہے اس کے پر میں مختصر بولوں. جو میں نے کہا کہ یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ سارے فرقوں کو مسلمان کیوں کہتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. 2 فرقوں کی ایکسیپشن ہے, اور میں انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے ہیں, وہ غیر مسلموں میں سے نہیں نکلے. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. غلام احمد قادیانی دجال سنیوں کا مناظر تھا دعوے نبوت کرنے سے پہلے, تو انہی میں سے نکلا نا.
اور حنفی تھا, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا, اس کے ماننے والے ابھی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, یعنی جس طرح دیوبندی اور بریلوی پڑھتے ہیں, اور گالی دیتے ہیں یہ اہل حدیث کو. اہل حدیث تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں, آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے. ظاہر ہے جب انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا, ہماری نماز وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے, اہل حدیث بھی اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو یہ جرم خود کر رہے تھے اس کی گالی کسی اور کو دے رہے تھے. یہ تو ہم نے آگے ایکسپوز کیا ہے نا کہ جاؤ ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھو نماز کس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں, تمہاری حنفی بھائی نکلیں گے وہ. اب تو ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے, ان کے جو اس وقت موجودہ خلیفہ صاحب ہیں سو کارڈ, انہوں نے کہا ہم حنفی ہیں, ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. تو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوتے تو یہاں تک نہ پہنچتے. تو ان کو وہ سنیوں میں سے ایک فرق ٹوٹ کے الگ ہوا, ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا, ان کی ہم تکفیر کرتے ہیں. دوسرا فرقہ ایک شیعہ کا ہے, وہ یہاں پہ تو ایس سچ نہیں پایا جاتا سوائے چند ایک غالی ذاکرین کے, زیادہ تر تو وہ شام کے اندر ہے. نصیریہ جو حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ الوہیت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں, علی اللہ کہتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بیلنس ہو گیا جی. سنیوں سے بھی نکلا ہوا ایک فرقہ, اس کی بھی تکفیر ہو چکی ہے, اور شیعہ سے نکلے ہوئے ایک فرقے کی بھی تکفیر, اور اس طرح کی تکفیر کہ سنی شیعہ متفق ہے اس تکفیر کے اوپر. یعنی قادیانیوں کو صرف سنیوں نے کافر نہیں قرار دیا, سنی سے مراد میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور جتنے سو کالڈ حنفی شافی مالکی حنبلی سب, بلکہ شیعہ نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیا. اور اسی طریقے سے جو شیعہ کا فرق تھا ٹوٹ کے الگ ہونے والا نصیریہ, اس کو صرف شیعہ نے کافر نہیں اثنا عشری نے قرار دیا, بلکہ اہل سنت نے بھی ان کی تکفیر کی. لیکن حیران کن بات ہے کہ جو مسلمان کلیم کیے ہوئے ہیں نا, یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے. اور میں نے کئی سالوں سے یہ بارہا چیلنج دیا ہے, علمی چیلنج, کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک عالم دین جسے اس کے فرقے کے لوگ سب سے بڑا مانتے ہو, وہ ہمیں یہ ریٹن میں فتویٰ دے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ مانتے ہیں, جہنمی مانتے ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن وہ عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے اپنے انہی عقیدوں پر اگر مر گئے جو اب وہ کلیم کرتے ہیں. تو آپ کو اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایسا نہیں ملے گا جو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے دے. ہاں اس طرح ضرور کہیں گے کہ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں چلا جائے گا. ہاں ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں, کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے بریلوی کہیں گے کہ اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. پھر آگے پوچھے کون سا اہل حدیث ہے جو گستاخ رسول نہیں ہے, وہ کہیں گے سارے گستاخ نے, شکلیں نہیں دیکھ رہے نا دیا. تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں جو وہ مسلمان مانتا ہوں باقیوں کو. اس طرح کی سٹیٹمنٹ چاہیے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں انہی عقیدوں پر مر گئے تو جنت میں چلے جائیں گے. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انڈائریکٹلی کافر کہتے ہیں. ڈائریکٹ کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے. پھر جوڈیشری میں ایسے بندوں کے خلاف کیس ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں, اس لیے وہ ڈرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا پہلا جرم جو میرا تھا, جو 3 بڑے جرائم تھے, ان میں سے ایک یہ کہ میں مسلمان مانتا ہوں, یہ کافر مانتے ہیں. اور یہ کافر کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں چلے گا, ان کی چندہ بک قائم نہیں رہے گی, ان کے مدرسے الگ نہیں ہوں گے. کیسے ہوں؟ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ جذباتی باتیں کہیں لکھی بھی دکھائے, تو میرا جو عقیدہ ہے وہ تو میرا ویڈیو سے آیا ہے, مجھے تو لکھا ہوا دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ان کے بڑوں نے لکھ کے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے.
احمد صاحب بریلوی صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت، جس میں انہوں نے فتوے دیے. ان سے پوچھا گیا کہ وہابیوں کا جو ذبیحہ ہے، یعنی اگر کوئی وہابی، اور اعلیٰ حضرت وہابی کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو، اگر کوئی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے تو وہ حلال ہے یا حرام؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابی، اور پھر بریکٹ خود کھولی، دیوبندی، اہل حدیث اور رافضی یعنی کہ شیعہ، اور ساتھ لکھا قادیانی. ہاں، اگر یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہے، یعنی واجب القتل. مرتد کا مطلب یہ کہ دین چھوڑ گئے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے. اور قادیانیوں کی صف میں لا کے ان کو کھڑا کیا ہے، ان سارے فرقوں کو. اچھا، پھر ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے، اس کی پروف ریڈنگ کی ہے، اور اینڈ پہ انہوں نے باقاعدہ اس کی شان میں اشعار بھی لکھے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ جمع کیا اور بڑا اچھا کام کیا. اس پہلے حصے میں موجود ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے حضرت سے، اور بیٹا وہاں موجود ہے. اب بیٹے کو یہ تربیت دی جا رہی ہے، اور بیٹا کون ہے؟ وہ جس نے نعت لکھی ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مصطفیٰ رضا خان نوری. 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جنہیں مفتی اعظم انڈیا کہا جاتا تھا. یہ مفتی اعظم انڈیا کی تربیت ان کے ابا جی یہ کر رہے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے، اور اعلیٰ حضرت سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں جب جماعت ہو رہی ہو یا الگ پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے. چلو، ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے ہوں کہ اس سے مراد وہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ رفع دین کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ نہیں، وہ تو دیوبندیوں کو بھی وہابی کہتے ہیں، مسئلہ عقیدے کا تھا. وہ اگلے سوال میں کلیئر ہو جائے گا. دوسرا سوال اسی بندے نے کیا کہ حضرت وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کفار کی مسجد، ہاں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سوال ہو رہا تھا وہابیوں کی مسجد. ویسے یہ بھی اعلیٰ حضرت کی غلطی ہے، میں نے ہائی لائٹ کر دی. آپ کو کہنا چاہیے تھا کفار کی عبادت کا. مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے. دیکھیں نا، قادیانیوں کو نہیں لکھنے دیتے نا یہ مسجد. تو ہمت کرو، جو بندیاں نو اہل حدیث اور شیعہ نو ہی مسجد لکھنے تو روکو، کو عبادت گاہ نے نہ دیا. تو انہوں نے کہا مثل گھر کے ہے، مراد یہ کہ جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا، تو آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں مثل گھر کے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. جو 5 خوبیاں نبی علیہ السلام کو دی گئی ان میں سے ایک خوبی یہ تھی. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر تیسرا سوال اس بندے نے کیا کہ اذان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ جی وہابیوں کی نماز کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر کی نماز ہی نہیں ہو رہی، اذان کتوں ہونی ہے؟ البتہ اللہ اور اس کے رسول کا جب نام آئے تو آپ عز و جل یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں. باقی نہ ان کی نماز، نہ ان کی جماعت، نہ ان کی مسجدیں جو ہیں مساجد، اور نہ ان کی اذان. اور پھر حسام الرحمن جب انہوں نے لکھی، جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے دیوبندی کافر ان کے نزدیک. اور لکھا کہ مرتد ہے، اور اس پہ اجماع ہے. اجماع ان کا اپنا. یہ اندھا اجماع کی بات کریں نا، انجینئر صاحب پہ اجماع ہے، تو کہا کریں کہ آپ پہ بھی اجماع ہے مخالف فرقے کا، جس کو آپ اجماع مان رہے ہوتے ہیں. اور اس کے جواب میں، اور اس کتاب کا نام دیکھیں حرمین کی تلوار، اور جواب میں لکھی المحند علی المفند. شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل مال لکھی ہے، ان کے پیر صاحب خلیل احمد سہارنپوری نے، انہوں نے نام رکھا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، اور پاگل بابا احمد بریلوی کو کہا. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، جس طرح کے انبیاء کرام پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. دیکھو کدھر کدھر جا کے یہ اپنی نسبتیں ملاتے ہیں. نبیوں سے نیچے بات نہیں کرتے اپنے بزرگوں کے بارے میں. چیپٹر کلوز ہو گیا.
دونوں نے ایک دوسرے کو نکال دیا. اہل حدیث تو ہے ہی مسکین ہے, ان کو کیا کوئی سمجھتا ہے. اہل حدیث کو تو کسی کھاتے میں نہیں مانتے. المحنت کے اندر انہوں نے لکھا ہے محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. یہی بات احمد بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو گجرات کے تھے, انہوں نے جاہ حق میں بھی لکھی ہے. بیسیکلی دونوں نے خود نہیں لکھی, اپنے ایک بابا جی سے نقل کیا ہے. اس کو مرے ہوئے بھی کوئی 200 سال بھی نہیں گزرے. ابن عابدین شامی 1252 ہجری میں وہ فوت ہوئے. اس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا تھا, رد المختار. اس میں اس نے لکھا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ شیطان کا سینگ نکلے گا, تو یہ وہ سینگ ہے جو نکلا ہے. تو یعنی وہ اپنے پرانے بزرگوں سے انہوں نے نقل کیا ہے, اس کے اوپر متفق ہے. اور اہل حدیث تو ان کو کسی کھاتے میں نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں دونوں مشرک ہیں, تقلید کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ بھی شرک کر رہے ہیں, اور باقی یہ بزرگ پرستی میں شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, قبر پرستی کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں, سارے تصوف کے سلسلوں کو مانتے ہیں. وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے. آپ البریلویہ کتاب احسان اللہ ظہیر صاحب کی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں. تو سارے کے سارے اسی طریقے سے, اور یہ سب کچھ میں نے نہیں کروایا, کوئی کہے کہ میں کروایا جا کے, میرے تو پہلے کا کام ہوا ہے. اچھا, اب دوسرا جرم جو کہ ہم فرقہ بنانے کے, مدرسہ بنانے کے, جماعت لانچ کرنے کے, چندہ بک لانچ کرنے کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ بیسیکلی اسی وجہ سے آپ دوسرے بندے کو سپیس نہیں دیتے, اور اس کی سچائی کی بھی آپ کبھی تعریف نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے ایک اپنی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے. اور جب چندہ انوالو ہو جائے پھر تو ظاہر ہے سرکار, پھر آپ کو پتا ہے وہ تو لوگ مذاق کے اندر کہتے ہیں جی 5واں فرض تو یہ حج جو ہے, وہ 5 جو فرائض آئے ہیں, کلمہ, نماز اور زکوٰۃ اور روزے اور حج, اور چھٹا وہ کہتے ہیں روٹی ہے. ویسے یہ چھٹا تو وہ احترام سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا پہلا فرض ہے دین کا. تو وہ چندے اس صورت میں ہی قائم رہیں گے کہ جب آپ اپنی علیحدہ آئیڈینٹی قائم رکھیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہ کام کرے. دیکھیں 14 سال ہو گئے مجھے سنتے ہوئے, اینے اپنا ایک فرقہ بنا لینا ہے, تسی دیکھ لینا ہے, انہیں ایک مسجد بھی بنانی ہے اپنی, اس سارے کام کرے گا, مدرسہ بھی بنائے گا اپنا, دیکھنا تو بندے بنا کے کٹے گا. دیکھ لو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں جب سب کچھ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا دیکھنا انہیں دعوی نبوت کر دینا ایک دن. تو ان کے ساتھی وہ کہتے تھے حضرت ان کو جواب دیں. اس زمانے میں تو ایسا کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میڈیا تو نہیں تھا. تو مودودی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے جا کر انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا. اور وہ دنیا سے چلے گئے, 40+ ایئرز ہو چکے ہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے. تو کیا ان کے جانے کے بعد ان سارے مولویوں کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جو یہ کہتے تھے یہ دعوی نبوت کرے گا؟ لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں, ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی. تو یہ اس چکر میں ہوتے ہیں. اچھا, اس میں یہ سمجھیے گا, میں امام مسجد کی تنخواہ جو قرآن پڑھانے کی یا مسجد کی خدمت کی وہ لیتا ہے, سوائے ایک استثناء کو نماز پڑھانے کی تنخواہ کو تو میں جائز نہیں سمجھتا. باقی ساری جتنی خدمات ہے اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں تنخواہیں ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے. میری تو اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. لیکن اس پیسے کے ذریعے یاشی کرنا کہ اسلام آباد میں ایک بندہ 10 سال پہلے سائیکل پہ آیا ہے اور آج اس کے نیچے جو ہے وہ ہونڈا سیوک آ گئی ہے, اس کا الگ سے مکان بن گیا ہے, جو کہ وہاں 22ویں گریڈ کا آفیسر بھی اپنا مکان نہیں بنا سکتا. وہ بھی جب ریٹائر ہوتا ہے اور اکٹھا پیسہ ملتا ہے تو کوئی چھوٹا سا 4-5 مرلے کا مکان بناتا ہے, وہ جو حلال کی کھا رہے ہیں. جو آرام کھانے والے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ان کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو دنیا میں ہی جنت بنائی ہوئی ہے نا. آخرت تو انشاءاللہ ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے نا. انہوں نے دنیا میں جنت کما لی. میں ایماندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور یہ امام مسجد یا خطیب جس کی 25-30 یا 40 ہزار زیادہ تنخواہ ہے, وہ کس طرح یہ سب کچھ کرتا ہے؟ چندے میں سے کھاتا ہے, ظاہر ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی برکت پڑ گئی ہے تو وہ چندے میں سے کھا رہا ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ کام کیا یہ بھی کرے تاکہ ہم اس کے اوپر بھی الزام لگائیں. تو میں نے تو کئی دفعہ یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 3 چیزوں کو ہمارے پلیٹ فارم پہ کوئی جگہ نہیں ہے: دولت, شہرت, عورت.
یعنی اس میں کوئی انوالومنٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ کوئی ہمارا پلیٹ فارم اس طریقے سے مرد و عورت کا کوئی اختلاط کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سسٹرز کام نہیں کر رہی, وہ سسٹرز میں کر رہی ہیں, میرے ساتھ کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے پہلے ان کی شاگردنیاں ہوتی ہیں, بعد میں آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کام ہم نے نہیں رکھا ہوا. دولت کا کوئی فتنہ نہیں رکھا ہوا, شہرت کا نہیں ہے. دیکھیں میں کبھی بھی نہیں کہیں کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, ضرورت ہی نہیں جانے کی. کیا فائدہ؟ ہم بیان کر رہے ہیں, آپ سکون سے وہاں بیٹھ کے دیکھیں تسلی سے. کیا ضرورت ہے کہیں جانے؟ وہ پرانے زمانے کے مسئلے ہوتے تھے. اب تو ہم آپ کے موبائل کے اندر آپ کے بیڈ روم میں پہنچ جاتے ہیں, تو ہمیں کسی پبلک گیدرنگ میں جانے کی ضرورت ہے جب ہم گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, حافظہ اللہ تعالی, ہاں, واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ, ہاں, آیت اللہ یوٹیوب. یقین کریں اللہ کی نشانی ہے اس پلانٹ ارتھ پہ, چند بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ان میں سے ایک یوٹیوب ہے. دیکھیں وہ لوگ جو میڈیا کو دھوکہ دے لیتے تھے اور انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر میک اپ کیے ہوئے تھے, آج دیکھیں چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, اداروں کے لوگ ہوں, کس طرح ان کے چہروں سے میک اپ اترے ہیں اس سوشل میڈیا کی برکت سے. اور کس طرح یہ اب آ کے عوام کو اکاؤنٹیبل ہوئے ہیں, یہ آپ کے سامنے, آپ دیکھ لیں. یہ ساری کی ساری برکت جو ہے سوشل میڈیا کی. اس کے آگے آپ کوئی باندھ نہیں باندھ سکتا اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. تو یہ کام تو میں کر نہیں سکتا, تو یہ چاہتے ہیں یہ بھی کرے تاکہ ہم اس کے اوپر بھی وہی ایلیگیشن لگائیں کہ جس نے یہ کر دیا, فلاں جگہ چندہ کھا لیا, فلاں جگہ یہ کر لیا, فلاں جگہ. تو وہ تو اللہ کے فضل سے ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ کون سی کمزوریاں. کہتے ہیں عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھے, عقل مند وہ نہیں جو اپنی غلطی سے سبق سیکھے. یہاں تک تو بات جانی ہی نہیں چاہیے, دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھیں کہ انہوں نے یہ کیا اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا. اب آخری جو تیسرا جرم جو میں نے کہا سب سے بڑا ہے, وہ ہے خاموشی کا بائیکاٹ. کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی غلط بات دیکھیں, کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں, ان سے سوال کریں کہ بھائی یہ جو آپ نے آیت اور حدیث کے حوالے سے ایک تشریح بیان کر دی ہے, یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے, ذرا بتائیں. یہ آپ کے بزرگوں کی تعلیمات ہیں یا اس شخص کی تعلیمات ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو نبی الاسلام کی یہ خوبی ہے. اب یہ سوال ان کے لیے گالی ہے. کل تک یہ کہتے تھے لوگ ہم سے مسئلے نہیں پوچھتے, اب لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہ پوچھو, پوچھو بھی ویسے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے پوچھو کہ آپ کی کیا رائے ہے. تیری کیڑی رائے ایسی دیکھنی ہے بھائی. یہ تو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے, وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو تلاش کرتے تھے. اب یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے, میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں, میں آج اس طرف جا ہی نہیں رہا. جو ہمارے ریگولر سننے والے انہیں پتا ہے کہ ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت یہ ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی ویریفائڈ نہیں ہے نہ صرف, بلکہ دوسرے فارغ ہو گئے ہیں. دوسرے اب کوئی بھی بات کریں لوگ کہتے ہیں جی دلیل دیں. ہمیں شک ہے کہ آپ نے پہلے بھی فراڈ بیان کیا تھا, اب بھی فراڈ ہی نہ کر رہا ہوں. ہمارے علاوہ اگر کوئی دنیا میں تھوڑا بہت کام کسی نے کیا ہے نا اس حوالے سے, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک, لیکن وہ بھی بہت محدود. وہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ جو کچھ ایشوز تھے ان کے اوپر. اصل مسئلے تو یہ ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے, اس کے اوپر تو کسی نے نہیں بات کی. دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیوز, چاہے کرنٹ افیئر ہو, خواہ وہ پرانے مسئلے ہوں, نئے مسئلے ہوں, عقیدے کے اختلاف ہوں, فروعی اختلافات ہوں, سب کے اوپر الحمدللہ ہماری ویڈیوز اویلیبل ہیں, اور ایک ایک چیز ہم ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو یہ بیان کرنے نے ان کی کریڈیبلٹی تو ختم کی. اب لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے, لوگ کہتے ہیں جی دکھائیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھی کہاں ہوئی ہے, پھر ہم مانیں گے, ادروائز ہم نے نہیں ماننی. اور یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ان سے کوئی یہ پوچھ لے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. ابھی تک تو لوگ ان سے یہ پوچھتے نہیں تھے, کہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ ہم پہ اعتماد کریں, ہم جھوٹ بول سکتے ہیں. انہیں کہ ہاں اگر آپ کا مخالف اتنا بڑا عالم دین آپ کی نظر میں جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ بھی تو آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ جب فرقوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوں
ایک نیا بندہ اٹھ کے کس طریقے سے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت تک پہنچا سکتا ہے، اس کے اوپر میں نے کافی عرصہ برین سٹارمنگ کرنے کے بعد ایک ڈاکٹرین لانچ کی، اور وہ پہلے دن سے کی ہوئی ہے، اور اسی کا رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ ڈاکٹرین یہ تھی کہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دو۔ اس کو آپ دنیا میں ایک مثال سے سمجھیں، آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھا ہے جس کے آگے وہ بہت بڑا ایک بمبو لگا ہوا ہوتا ہے لوہے کا، یہ مختلف ناکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے اتنا بڑا ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کا وزن جو ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے کہ بس ہلکا سا اسے سہارا دینا تو وہ اتنا لوہے کا اتنا بڑا جو سٹینڈ ہے وہ اٹھ جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پتھر اس کا وزن اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، تھوڑا سا انہوں نے اس کا وزن اس کی نسبت کم رکھا ہوتا ہے، بہت معمولی سا، اور وہ آپ ہاتھ سے یوں کرتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے، ادروائز اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ بس ہم نے یہی کیا ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے جو بیریئر لگائے ہوئے تھے نا دوسروں کو فارغ کرنے کے اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے، میں نے راتوں رات ان کے جو بیریئر ہیں نا ان کے پیچھے پتھر فٹ کر دیے، اور وہ ان کو لگے نہیں کہ یہ پتھر فٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ڈاکٹرین پہ تھے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، بریلویوں کی ڈاکٹرین پہ میں نے اس کو میں نے انجینئرز ڈاکٹرین کا نام دیا۔ ان کے بمبو کے پیچھے جو میں نے وہ پتھر فٹ کیا نا، وہ یہ کیا کہ یہ دیکھیں دیوبندی جو ہے یہ انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کروایا، تو بڑے خوش ہو کے انہوں نے پتھر لگوا لیا کہ تو ہماری بات کر رہا ہے۔ اور جب پتھر لگ گیا نا پھر اچانک ہم نے آ کے ہاتھ رکھا، چشتی رسول اللہ انج اٹھیا ہو جناب، اور سارے دا سارا معاملہ انہوں نے کھل گیا۔ جو انہوں نے بند باندھا ہوا تھا نا، جو ان کا پردہ تھا وہ اٹھ گیا۔ شبلی رسول اللہ، نعوذ باللہ، سبحانی ما اعظم شأنی، نعوذ باللہ، لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ۔ اب یہ میں دوبارہ بولوں گا بڑی بڑی تکلیف ہوگی، میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ کو تو اشارہ کروانے کی دیر ہے، اس کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ یہ میں نے ان کی گستاخیاں ہائلائٹ کی تو ان کے اصول کے اوپر ان کو گرایا۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں بھی کوئی آگے چیلنج کرے گا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہی لوگوں کو گستاخ کہنا ہے۔ اب جب یہ نکلا تو پبلک کو تو انہوں نے پہلے ہی پڑھایا ہوا تھا کہ گستاخ رسول جو ہے مردود ہوتا ہے۔ اب ان کی اپنی پبلک نے کہا کہ سرکار دسو یہ تو تواڈے گھر بھی کھورا نکل آیا ہے۔ اب اس کے بعد مجھ پہ غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ ہاں، ایک صورت میں غصہ نہیں کھائیں گے، اگر یہ مخلص مسلمان ہوئے تو۔ مخلص مسلمان ہوئے تو کہیں گے جی استغفر اللہ، چاہے ہمارے نے پڑھایا چاہے دوسرے نے، فارغ ہے، چاہے ہمارے نے گستاخی کی چاہے دوسرے والے نے کی، وہ فارغ ہے۔ لیکن یہ بات کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب پھر ہمارے مجدد ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ سرکار میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ مجھے کچھ بھی نہ کہیں، آپ علیحدہ سے توبہ کر لیں، پبلکلی بتا دیں، اور اس میں بے شک کہہ دیں کہ انجینئر کی وجہ سے نہیں، ہمیں خود احساس ہو گیا اس چیز کا، لیکن کم از کم یہ کریں۔ اور یہ میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، حقیقت مان، آپ یہ اگر نہیں کریں گے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ اڑے رہیں گے، آپ کے زیادہ لوگ آپ کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ آ جائیں گے، میرے ساتھ نہیں۔ سرکار میں نے تو اپنے کبھی فالوورز بھی نہیں کہا، اسٹوڈنٹس کا ہے، اور کر لیں گے ہم تو ون ون سچویشن میں، تو ہمیں فائدہ ہے، پھر ان کو کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیوبندیوں نے جو رٹ لگائی ہوئی تھی وہ تھی کہ جی ہے تو یہ بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی، ہم بھی، لیکن یہ شرک کرتے ہیں، مزاروں سے مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہم نے راتوں رات پتھر ایک فٹ کر دیا ادھر، جو ان کے قبر پرستی کے واقعات تھے بریلویوں کے، وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر ساتھ ہی جب ہم نے بتایا کہ قاسم نوتوی صاحب نے مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں 2 مولویوں کی صلح کروائی اور واپس چلے گئے، اور آپ کے المحنت کے عقیدوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور قبر مبارک میں حضور کی زندگی کو ہم دنیا کی سی مانتے ہیں۔ یہ 3 عقیدے اور کافی ساری چیزیں، اور جو انہوں نے لبادہ اڑا ہوا تھا خلافت راشدہ حق 4 یار، تو ہم نے بتایا یہ خلافت راشدہ حق 4 یار کو نہیں مانتے، یہ سیاست معاویہ زندہ باد مانتے ہیں۔ تو دیکھیں کیسے ہم نے ان کے چہرہ سے نقاب اتارا ہے، دیکھیں
ہمارے جیلم شہر میں کل امیر معاویہ ریلی نکلی ہے اور جو جھنڈے اٹھائے ہوئے اس پہ خلافت راشدہ لکھا ہوا ہے. خود ہی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں قول و فعل میں تضاد. بھائی خلافت راشدہ حق چار یار ہے نا, تو پھر جو خلفائے راشدین کا مخالف ہے نا اس کی سیاست زندہ باد نہیں ہوگی. نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ بعد میں زندہ باد تھی. سرکار ہم بعد کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو صفین کی بات کر رہے ہیں. بعد کا بھی ہم نے آپ کا پول کھول دیا ہے, وہ چھوڑ دیں, اب ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. ہمیں بتائیں مولا علی کے دور میں یہ کیا تھی؟ ٹائم قیامت تک جواب دو اس گل دا. تو وہاں انہوں نے جو لبادہ اوڑا ہوا تھا صحابہ کا دفاع, صحابہ سے مراد, اور جناب دن منا رہے ہیں صحابہ کرام کے. بھائی عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن ایک دن منا کے بتاؤ نا, تاکہ پھر لوگ پوچھیں کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. ہاں جی, صحابہ کی اولادوں کہ ہم ماننے والے ہیں. ہاں, تو محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ عبداللہ ابن عمر کا قاتل کون؟ کھورائن دے کار نکل آئے گا. ہم تو سارے صحابہ کے دن مناتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمیں تو ہر محاذ پہ لڑنا پڑتا ہے, ناسبیوں کے خلاف بھی, رافضیوں کے خلاف بھی. تو یہ ان کا پردہ چاک ہو گیا. اہل حدیث کی سٹرینتھ تھی, وہ کہتے تھے دیکھیں ہماری توحید تو بڑی زبردست ہے, بالکل کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم سے, سب سے بڑی چیز نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری مسلم میں. انہیں کیا پتا تھا کہ 2812 نکل آئے گی, اور پھر پوری زندگی کے لیے قیامت تک کے لیے ایک فرقے کی موت ہو جائے گی, اور اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی. اب یہ اپنی موت ٹال سکتے ہیں ابھی بھی, بلکہ قبر سے بھی نکل کے باہر آ سکتے ہیں روحانی طور پہ, صرف مان لے کے صحیح لکھا ہوا ہے. یہ ہم اس چیز کو حق مانتے ہیں, لیکن یہ اڑے ہوئے ہیں, اور اڑے ہونے میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ صرف مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں. جہاں کہیں ان کے خلاف کوئی بات آ جائے جو انہوں نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے اپنے فرقے کے اعتبار سے, وہاں یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ تو سارے میں عقیدے کی باتیں کر رہا ہوں. ابھی فروعی مسائل اگر میں ڈسکس کروں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. میں آپ کو بس 2 لیکچرز بتا دیتا ہوں تاکہ میری فکر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچ جائے. ایک تو مجلس نمبر 50 میرا انٹرویو ہے جس میں مجھ سے 22 سوالات ہوئے ہیں. 4 گھنٹے کی آلموسٹ وہ نشست ہے. جو آپ سوال سوچ سکتے ہیں نا وہ اس میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا, اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس سے باہر کبھی بھی کوئی میرے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ کے فضل سے وہ اتنی محنت سے کام ہوا تھا اور وہ آج تک ویلڈ ہے. اور دوسری میری جو نشست مجلس نمبر 100 جو اسپیسیفکلی ریکارڈ کی تھی, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, جس دن میں نے پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اپنی کھڑی کی ہوئی کوالٹیز کے ساتھ, ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. اس میں آلموسٹ 50 کے قریب ایگزامپلز ہیں. اسٹیبلش دین کیا ہے اور کتابوں کا دین کیا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں یہ بابوں کو نہیں مانتا. بھائی ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانیں گے. جن بابوں نے عزتیں کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی اور آپ ان کتابوں کے ساتھ غداری کریں تو ان بابوں کو ہم کیوں مانیں؟ مجھے بتائیں کسی دیندار بندے کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے, قرآن کا ماننے والا ہے, حدیث کا ماننے والا ہے. اگر وہ اللہ رسول قرآن اور حدیث کے ساتھ غداری شروع کر دے تو اس کی عزت کیسے کریں ہم؟ آپ بتا دیں. عزت کروانی ہے ٹھیک ہے, پھر اپنے آپ کو کوئی اچھا کرکٹر بنا کے پیش کر دے, اچھا ہاکی کا پلیئر بنا کے پیش کر دے, دین کے پلیٹ فارم سے آئے گا تو سر پھر دین میں قرآن اور سنت کو جو ماننے والا ہے اسی کی عزت ہوگی. جی بڑی خدمات ہیں, جی گوروں کی بڑی خدمات ہیں. یہ جتنے اس وقت کتابیں یہ گوروں کے پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپی ہوئی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے نا اندر کیا لکھا ہے. اچھا ہے گوروں کے لیے اندر دیکھنا ہے, اپنے آستے اندروں کاٹ کے بھی دس دیگی تو نہیں دیکھنا. تو ان کا ڈبل معیار ہے. بخاری مسلم حدیث سے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ کوئی ہمیں دوسرا لگائے کہ جی فلانے نے کلمہ پڑھایا اور فلانے. جائیں جرمنی میں ہزاروں
کافروں کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھا کے اپنے فرقے کے اندر داخل کر دیا. اب تو کافر سمجھتے ہیں نا, تو وہ کلمہ نہیں پڑھا رہے. تو تبلیغی جماعت نے جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا, کیا بریلویوں نے ان کا کلمہ مان لیا؟ کہتے ہیں گمراہ ہے. بریلویوں نے جن کو کلمہ پڑھایا, کیا دیوبندیوں نے مان لیا؟ کہتے ہیں گمراہ ہے. تو سرکار 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں, ہماری دشمنی کیوں؟ ہم نے صرف یہ کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں بھی جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں نا, وہ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس یہ ان کو چپ گیا. کہتے ہیں ادھر تک رہیں, بس آگے نہ چلیں. تو اللہ سے ڈرے. وہ مجلس نمبر 100 میں نے پھر 50 کے قریب اس طرح کی مثالیں کور کی تھی, اور جب اس کو بریف کیا تو پھر سینکڑوں باتیں. یعنی زندگی میں ایک ویڈیو جو ساری کی ساری فکر کو بیان کرتی ہے, وہی مجلس 100 ہے, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. باقی جو ہم نے سلوگنز بلند کیے ہیں, یہ دماغ کھولنے کے لیے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تاکہ آپ وہابیت اور بابیت سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو مسلم کے. اور نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابیت ہے شے ہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہیں گے ان کے مقابلے پہ کیوں؟ بھائی انہی کے مقابلے پہ تو کھڑے ہوئے ہیں, اور میرے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں, میرے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ پیرلل میں تعلیمات لے آئیں گے قرآن و سنت کے خلاف, تو آپ اللہ کے نبی کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہوگے نا. اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور آپ نے 14ویں صدی کے مولویوں کو, کسی نے 4تھی صدی کے مولوی کو, کسی نے 6ٹھی صدی کے مولوی کو اپنا امام مانا ہوا ہے, اور پھر اس کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں. اگر قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو غیر مسلم بھی ہمیں قرآن و سنت سے کوئی ریفرنس دے, ہم اس کو بھی سر آنکھوں پر رکھیں گے, کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہوگا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ انہوں نے لبادے اڑے ہوئے تھے, اللہ کے فضل سے ہم نے اتارے ہیں. پھر ان سلوگنز کے ذریعے صرف یہ بات آپ تک پہنچائی کہ آپ تھنک آؤٹ آف باکس کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, بات حق کرنی ہے, اور جو ہم نے آپ کے پرابلمز ہائی لائٹ کی, ان کا جواب دینا ہے, اور ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے. یہ نہیں آپ کو کہتے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر جواب دیں. قیامت سے پہلے پہلے کوئی آپ کی نسلوں میں پیدا ہو جائے جو ان ساری چیزوں کا جواب دے جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں آپ کے اصول کے اوپر, تو اینڈ پہ رزلٹ یہی نکلے گا کہ فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.